قائدین جناب ایم اے حنان صاحب، جناب جنید علی صاحب، سہیل صاحب، نواب بھائی، اس وقت ہمارے چیف منسٹر اور پارٹی کے سربراہ جناب نعرہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو لوٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر بیدار ہوگا۔ آج کا یہ جلسہ تلگو دیشم پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے اتحاد کے خلاف ایک احتجاجی جلسہ یہاں پر منعقد کیا گیا ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ آندھرا پردیش کی یہ جماعت تلگو دیشم پارٹی سے ہم سب لوگ ایک زمانے سے وابستہ تھے۔ تقریباً 20 سال ہم نے اس جماعت کی خدمت کی اور مسلمانوں کے مسائل کو ہم نے اس جماعت میں حل کرنے کی کوشش کی، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے صدر نے بھارتیہ جنتا پارٹی سے اتحاد کر کر آندھرا پردیش کے 1 کروڑ مسلمانوں کی رسوائی کی ہے۔ اور جب ہم نے چندرا بابو نائیڈو سے کہا کہ صاحب اگر بھارتیہ جنتا پارٹی سے اتحاد ہوتا ہے تو آندھرا پردیش کے مسلمان اس سے ناراض ہو جائیں گے، تو چندرا بابو نائیڈو نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر تم ہی ایک مسلمان ہو تو یہ بات ہو سکتی ہے کیا؟ یہ انمول ہوٹل کے سلیم صاحب، علی مسقطی صاحب، امجد خان صاحب، سنگا ریڈی کے حکیم صاحب، کیا یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا کہ صاحب میرا بیٹا، میری بیوی، میرے بچے اور میری قوم مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ گجرات کے 10,000 مسلمانوں کی روحیں ہمارا پیچھا کریں گی، کیونکہ 2000 کے فسادات میں تقریباً 10,000 مسلمانوں کو گجرات میں قتل کیا گیا اور 3,500 میرے ماں اور بہنوں کی عظمتیں لوٹی گئی۔ تو میں نے کہا کہ صاحب میں الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اس کے بعد نام پلی کے ٹکٹ کے لیے چندرا بابو نائیڈو صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور بی جے پی کے الائنس کا ٹکٹ لیں اور ایک تقریباً ہمیں پیسے دیے جائیں گے، لیکن میں نے کہا مسلمانوں کی عزت کے لیے میں اس ٹکٹ کو ٹھکراتا ہوں، تو میں نے اس ٹکٹ کو ٹھکرا دیا۔ اور افسوس کا مقام ہے یہ قوم کے یہ منافق آج میرے پھینکے ہوئے اسی ٹکٹ کو لے کر نام پلی حلقے میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ بھارتیہ جنتا پارٹی تلگو دیشم کے اتحاد کی تائید کرنے والے قائدین سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی کے حال ہی کے مینیفیسٹو میں یہ صاف طور پہ کہا گیا کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر ہوگی اور اس کے بعد ایکسٹرا سول کوڈ کو نافذ کیا جائے گا، یعنی کہ یہاں پر شادی نہیں ہوئے سبھی کئی نوجوان بیٹھے ہیں، اگر وہ نکاح پڑھانا چاہیں تو وہ نکاح نہیں پڑھا سکتے، انہیں کورٹ میں جا کے میرج کرنا ہوگا، جو مسلم پرسنل لا میں سری مداخلت ہے جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جموں اینڈ کشمیر کے پہلے ہی سے مجبور لوگوں کا جو آرٹیکل 370 وہاں پر ہے اس کو اسکریپ کرنے کی بات کی جا رہی ہے جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، آج اس اسٹیج کو اور ان میڈیا والوں کو استعمال کرتے ہوئے میں جناب علی مسقطی صاحب، جناب باسط صاحب، جناب حکیم صاحب، جناب مظفر صاحب، جناب انمول ہوٹل کے سلیم صاحب اور تلگو دیشم میں وہ قائدین جو موجود ہیں، تو ایمان کی طرف آئیے اور بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی اتحاد کے خلاف کام کریے۔ تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان سے کہیں اگر آپ بی جے پی اور تلگو دیشم کی الائنس کی تائید کرتے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے آپ بی جے پی کے اس مینیفیسٹو کی تائید کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہے، جو ایس سیوں کے خلاف ہے اور جو بی سیوں کے خلاف ہے۔ جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا تو میں نے تلگو دیشم پارٹی نام پلی کی طرف سے ہم نے ایک اپنا ریبل کینڈیڈیٹ ڈالا جس کا نام ارراپلی درگیش ہے، اس کو ہم نے حلقہ اسمبلی نام پلی سے ایک ریبل کینڈیڈیٹ کے طور پہ ہم نے یہاں پر پیش کیا، اور کاروان میں بھی اور یعقوب پورہ چارمیرا چندر گٹے میں بھی ہم نے ریبل کینڈیڈیٹ ڈالے، تاکہ ہمارا مقصد جیتنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تلگو دیشم اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے الائنس کو شکست دینا ہے اور ہمارے استعفوں کی ہم کو قدر کروانا ہے۔ اور اگر یہاں سے فیروز خان جیت جاتے ہیں تو چاہے کوئی جماعت کو اثر ہو نہ ہو، لیکن ہمارے استعفوں پہ جو ہم نے اپنے اللہ اور رسول کے لیے، ہم نے آندھرا پردیش کے ان 1.5 کروڑ مسلمانوں کے لیے ہم نے استعفے دیے، وہ استعفوں کو لات مارے ایسا ہوگا۔ میں نے آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے میں نے
اپنے عہدے کو جو مائنارٹی سیل کے صدر تھا اور نامپلی کے ٹکٹ کو لات مار دی. اگر فیروز خان یہاں سے جیتتا ہے تو منافقوں کی جیت ہوگی, RSS کی جیت ہوگی اور سیکولرزم خطرے میں بڑھ جائے گا. اور یہ مودی جو ہندوستان کے سیکولرزم کو خطرے میں ڈالا, اور یہ مودی جو 10,000 مسلمانوں کے قتل کا ذمہ دار ہے, اگر وہ ہندوستان کا وزیر اعظم بنے گا تو سوچئے کیا ہوگا. حال ہی کا واقعہ سناتا ہوں کہ دہلی میں جب نریندر مودی کی اسپیچ ہو رہی تھی تو وہاں پر مساجدوں میں نمازوں کو روک دیا گیا, وہاں پر مسجدوں کے جو ہے لاؤڈ اسپیکروں کو روک دیا گیا. آج یہ وزیر اعظم کا دعوے دار ہے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. تو میرا بھائی آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ وزیر اعظم بن جائے گا تو گجرات کو حیدرآباد لا دیا جائے گا, حیدرآباد میں بھی گجرات کے حالات ہو جائیں گے. اسی لیے مرکزی اتحاد کی ضرورت ہے, مرکزی اتحاد کی ضرورت ہے. تو مسلمانوں کو, SCوں کو اور BCوں کو اتحاد کرنا چاہیے, اسی جماعت کو کامیاب کرنا چاہیے جو جماعت آپ کے مفادات کو, مسلمانوں کو, SCوں کو, BCوں کو جو جماعت ساتھ لے کے چلتی ہے, ہمیں اس جماعت کی تائید کرنی چاہیے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہم نے تو تلگو دیشم پارٹی سے استعفیٰ دے دیا, تو آپ بتائیے ہم کون سی جماعت جوائن کریں. مجھے صبح میں کچھ لوگوں نے کہا, صبح میں مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کانگریس جوائن کریے. تو میں نے کہا کہ میں وہ پارٹی جوائن کروں جب اس کا وزیر اعظم نرسمہا راؤ. تو میں نے کہا کہ کانگریس کا وزیر اعظم جب نرسمہا راؤ تھے اس وقت بابری مسجد کو شہید کیا گیا, تو میں کانگریس جوائن نہیں کر سکتا. جب مجھ سے کہا گیا کہ آپ YSR کانگریس جوائن کریں, YSR کانگریس جوائن کریں, تو میں نے کہا کہ جس وقت آندھرا پردیش کے چیف منسٹر مرری چنا ریڈی تھے اس وقت کا واقعہ یاد دلاتا چلو کہ حیدرآباد میں چنا ریڈی کو چیف منسٹر سے ہٹانے کے لیے ایک فساد کروایا گیا, اور اس فساد میں 400 غریب مسلمان اور 100 سے زیادہ غریب SCs اور BCs کا قتل کیا گیا. اس وقت کے وزیر اعظم چنا ریڈی نے اسمبلی میں کہا, یہ اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے, کہ مجھے چیف منسٹر سے ہٹانے کے لیے حیدرآباد میں فرقہ وارانہ فساد کروایا گیا, اور جس سے حیدرآباد کے 400-500 مسلمان SCs BCs کے جانیں ضائع ہوئی. تو کیا میں وہ جماعت جوائن کروں جو مسلمانوں کے SCوں کے قتل کی ذمہ دار ہو. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ TRS جوائن کریے, تو میں نے کہا یہ TRS جو ہے ایک سیکولر جماعت ضرور ہے, لیکن جب ابراہیم کو محبوب نگر سے ٹکٹ دلایا گیا جو ایک بائی الیکشن تھا, لیکن ابراہیم کو شکست دلا کر وہاں پر بھارتیہ جنتا پارٹی کو کامیاب کیا گیا. تو آپ بولیے, اگر ہم تلگو دیشم کے قائدین اگر ہم جانا تو کون سی جماعت کو جانا؟ ہم یہ فیصلہ کرنے کے لیے آج اجلاس طلب کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے مشوروں سے ہم اس بات پر عمل کریں کہ ہم کون سی جماعت جوائن کریں. تو دیکھیے وہاں جماعت تھی, جب تلگو دیشم پارٹی کا اگر کوئی وارث ہونا چاہیے, اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کی جائیداد یا آپ کی پراپرٹی کا کوئی وارث ہونا ہے تو آپ کا بیٹا یا پوترا ہوگا. لیکن ہمارے صدر نے, ہمارے اس لیڈر NT راما راؤ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, انہیں دھوکہ دے کر انہوں نے ان سے اقتدار کو چھین لیا. لیکن آج وقت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ یہ انتخابات کے بعد نہ تلنگانہ میں تلگو دیشم ہوگی نہ آندھرا میں تلگو دیشم ہوگی, کیونکہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر, مسلمانوں کی عزت نفس سے کھیل کر تم اقتدار میں نہیں آ سکتے بابو. کیونکہ تم نے جب 2010-12 میں میریڈین فنکشن ہال میں جب ہم نے علماء کا اجلاس طلب کیا تھا, اس میں چندر بابو نائیڈو نے علماء کے سامنے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی کوئی بھی فرقہ پرست جماعت سے میں نہیں ملوں گا.
لیکن آج انہوں نے اس وعدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے، آج مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، آج غریب طبقے SC/BC کو دھوکہ کرتے ہوئے، آج یہ فرقہ پرست بھارتیہ جنتا پارٹی جس کے ایجنڈے میں ہماری مساجد کو ختم کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، جس میں ہمارے مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، آج چندرا بابو نائیڈو نے وہ فیصلہ کیا ہم جس کے خلاف احتجاج کریں گے، اور ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ تلنگانہ میں ہم یہ جب محسوس کریں گے کہ جہاں پر بھارتیہ جنتا پارٹی اور تلگو دیشم کے الائنس کا کوئی امیدوار خدا نخواستہ کامیاب ہو رہا ہے تو میں ہمارا مائنورٹی سیل، ہمارے قائدین جنہیں میں سلام کرتا ہوں، جنہوں نے اقتدار کو، انہوں نے تلگو دیشم کے ان عہدوں کو لات مار دی، ہم جا کر اس کی کانسٹیچوئنسی میں کام کر کر اس کو ہرانے کی کوشش کریں گے۔ ہم تلنگانہ کے کوئی بھی ڈسٹرکٹ سے دور نہیں، کیونکہ نظام آباد کے نبیل اقبال جو وہاں کے مائنورٹی سیل کے صدر تھے انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، ٹانڈور کے جناب مصطفیٰ صاحب انہوں نے بھی ٹانڈور میں استعفیٰ دے دیا، میدک کے صدر جناب باسط صاحب انہوں نے تو پورے مائنورٹی سیل کے 90 ممبروں کے ساتھ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ابھی مجھے جب یہ جلسہ شروع ہو رہا تھا میرے ایک دوست جن کا نام جو ہے غوث صاحب ہے، انہوں نے کہا شہباز بھائی آپ فیس بک پہ میرا پوسٹ ڈالے کہ منافق کون بول کے ڈال کے میری فوٹو ڈالے۔ صبح میں میری بیٹی میرے کو یہ بولی پپا آپ کا نام بھارتیہ جنتا پارٹی کے الائنس کے ساتھ لیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا میں آج شام تک استعفیٰ دے دوں گا۔ تو آج ہمارے مائنورٹی سیل کے استعفیٰ کی وجہ سے انشاءاللہ تلگو دیشم پارٹی میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ جو لوگ تلگو دیشم میں باقی ہیں اگر آپ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ ان سے کہیں کہ آپ رام مندر کو تعمیر کی تائید کر رہے ہیں۔ TDP میں آج یہ فیروز خان ہے، علی مسقطی ہے، امجد خان ہے، مظفر علی خان ہے، باسط ہے، جو بھی قائدین ہیں، اگر آپ سے میڈیا کے ذریعے اور آپ کے ذریعے میں آپ کو میسج دیتا ہوں آپ ہندوتوا کے BJP کے اس فرقہ پرست ایجنڈے کی تائید کر رہے ہیں جس میں رام مندر کو مسجد کی جگہ بنانے کی بات کہی جا رہی ہے، جس میں مسلم پرسنل لا میں سری مداخلت کی جا رہی ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اتحاد میں ہم نے جو استعفے دیے ہیں آپ لوگوں کا سپورٹ، اس سے ہم بہت جلد یہ فیصلہ کریں گے۔ ہم لوگ کچھ دیر تلگو دیشم پارٹی کے جو قائدین یہاں پر موجود ہیں وہ لوگ فیصلہ کر کر انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم جو ہے کون سی جماعت میں ہم جوائن کریں گے ہم اس بات کا فیصلہ کر لیں گے۔